بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور دوگانے جمعہ ادا کرنے والے فرزندان توحید، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، ایک حکم دیتا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیں، اس پر عمل کے جذبے سے کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ تمام ہماری شکایتیں، وہ تمام ہمارے مصائب و مشکلات جس سے آج ہم دوچار ہیں، وہ تمام مصائب کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بآسانی نکل کر صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے. کیونکہ ہم جہاں پر زندگی گزارتے ہیں، جس گاؤں، محلے اور سماج کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، جسے ہم معاشرے کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ پورا ایک معاشرہ ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع جا بجا اس کی ہدایات فرمائی ہے کہ تم کس طریقے سے زندگی گزارو، تم کن احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے لائحہ عمل متعین کرو، تو تم کامیاب و کامرانی کی منزل کو پہنچو گے. آج جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے اور سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے اور سماج کے اندر امن و امان، چین و سکون نظر نہیں آتا. امن و امان اور چین و سکون جو نظر نہیں آتا، جب اس کی تفصیلات ہر ایک سے پوچھی جاتی ہیں یا ان کی تفصیلات کا جب جائزہ لیا جائے، تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ، ہر ایک کی اپنی الگ الگ مشکل ہے. اگر ہم ایک بچے سے پوچھیں تو اپنے گھر کے اعتبار سے، بڑوں سے پوچھیں تو اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے، گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھیں تو ایک دوسرے فرد سے، ایک دوسرے گاؤں والے دوسرے گاؤں والوں سے، یا اسی طریقے سے جو پورا معاشرہ اور سماج ہے، ہر ایک کی اپنی الگ ایک مشکل، اپنی الگ ایک مصیبت ہے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس چیز کو اپنا لو اور اس چیز کو اختیار کر لو تو تمہاری تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی. پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے، جس کا جتنا حلقہ ہے
جس کا جتنا دائرہ کار ہے اس کے تحت وہ رہتے ہوئے ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ سنبھل جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ گھر کا ایک ذمہ دار ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا نظام مکمل طریقے سے درست رہے۔ گاؤں کا پردھان ہے، گاؤں کا مکھیا، یہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گاؤں کے اندر امن و امان، چین و سکون رہے۔ یا اسی طریقے سے دو چار گاؤں کے مل کر جو ایک ذمہ دار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر میں جن گاؤں کا ذمہ دار ہوں یا میرے ماتحت جتنے علاقے ہیں، وہ چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک جتنے بھی شعبے اور ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جتنا میرے دائرہ کار ہے اور جتنا میرے ماتحتی کے اندر آتے ہیں، ہر ایک امن و امان اور چین و سکون سے رہے۔ تو دیکھو اب گویا کہ ہر ایک کی اپنی الگ اور ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور کسی کا معاشرہ چھوٹا اور کسی کا بڑا ہے، لیکن معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ معاشرہ کہا کس کو جاتا ہے؟ معاشرہ یہ کہا جاتا ہے باہم زندگی گزارنے کو، ایک کا دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہو، ایک کے دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوں، ایک کا دوسرے کے ساتھ جو رہن سہن ہو، ایک کا دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہو، یہی معاشرت ہے اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسی کو معاشرہ کہا جاتا۔ غرض کی معاشرہ افراد کے ایک مجموعے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سے ایک فرد یہ اس طریقے سے جب افراد کا ایک مجموعہ تیار ہوا تو یہ بن گیا معاشرہ۔ اب اس معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی سدھار اور اس کے اندر نیکی اور صلاح اور تقوی آنے کا، اگر ہر ایک اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس بات کا تہیہ اور عزم کر لے کہ میں مکمل طریقے سے درست رہوں گا، میں مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے زندگی گزاروں گا، تو جب ہر ایک فرد یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، ہر فرد اپنے تئیں اس بات کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تو معاشرے کے جو افراد ہیں، اب جو ایک فرد ہے جب وہ فرد تیار ہوا، اس ایک فرد نے یہ کوشش کیا کہ میں اپنے تئیں صحیح طریقے سے رہوں گا، جب ہر ایک نے اس طریقے سے کوشش کی تو پورا جو معاشرہ تھا، چونکہ انہیں سے مل کر کے بنا تھا، اور ہر ایک کا یہ عزم، ہر ایک کا یہ پختہ ارادہ، ہر ایک کا یہ عزم مصمم، یہ اس بات کا داعی ہو جائے گا کہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو کہ تم اپنی خبر لیا کرو، اپنا جائزہ لیا کرو، یعنی تم اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو اور اپنے تئیں فکر مند رہا کرو۔ یہ نہیں کہ ہر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتا رہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو اجاگر کرتا رہے اور اس کو ظاہر کرتا رہے، اور خود کے اندر جو برائیاں ہیں، خود کے اندر جو کمیاں ہیں، اس کے اوپر نظر نہ پڑے، یہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اگر تم درست ہو گئے، تم نے اپنے آپ کے تئیں اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ تم صحیح طریقے سے زندگی گزارو گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم نے اس کا التزام کیا، تم نے اس کو لازم پکڑا اور تم نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اگر دوسرا شخص اس راہ پر نہیں آتا ہے، دوسرا شخص اپنے تئیں اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے، دوسرا شخص اپنے تئیں اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو تمہارے لیے کوئی باعث نقصان اور تمہارے لیے باعث ضرر نہیں ہوگا جبکہ تم راہ ہدایت اور راہ راست پر رہو گے۔ پتہ چلا کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ آیت ہر ایک کے ساتھ یہ مخاطب کرتی ہے کہ تم اپنے تئیں اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنے تئیں اس بات کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ تم صحیح طریقے سے زندگی گزارو گے، تم اپنی زندگی کے لمحات میں اور اپنی زندگی کے جو ادوار آئیں گے اس کے اندر کسی کمی کے آنے کی کوشش اور آنے کا موقع نہیں دو گے۔ جب تم یہ کر لو گے تو تم سیدھے راستے پر رہو گے، کسی اور کا نہ آنا تمہارے لیے نقصان کا سبب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک اس بات کی فکر کرے، ہر ایک اس بات کا عزم مصمم کرے، کیوں الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹ کر جانا، تم سب کی پناہ گاہ
اور تم سب کے لوٹنے کی جگہ اللہ ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم حرکتیں کرتے ہو، جو تم اعمال انجام دیتے ہو، تم جن اعمال کا ارتکاب کرتے ہو، الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تمہیں اس سے باخبر کرے گا۔ باخبر کرنے کا کیا مطلب؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی تم کو یہ بتلائے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان حرکتوں پر اور ان اعمال پر میری طرف سے ثواب کا وعدہ تھا، اور ان اعمال پر میری طرف سے عذاب کا وعدہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر نافذ کرے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها، تم نے ان اعمال کو جس جگہ بھی انجام دیا ہوگا، تم نے ان اعمال کو جہاں کہیں بھی کیا ہوگا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنے اخبار کو اور اپنی حالتوں کو اور خبروں کو بیان کرے گی کہ اس نے میری پشت پر یہ عمل کیا تھا۔ اگر نیک عمل کیا تھا تو وہ گواہی دے گی کہ اس نے اچھا عمل کیا اور اس کے لیے سفارشی بھی بنے گا، اور اگر ہم نے زمین کی اس پشت پر ہم نے گناہ کا کام کیا تو ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، ایسا نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ اس کو ہم سے کوئی دشمنی ہے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، کہ جب انسان کے اعضاء گواہی دیں گے تو انسان اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کے کہے گا تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے تئیں اس کے لیے تیاری نہیں کی، ہم خود تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کو اس ذات نے بولنے کا اور قوت گویائی ہم کو عطا کی ہے، جس نے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر ایک کو قوت گویائی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دے گا، پھر یہ تمام حالتوں کو اور تمہارے خبروں کو اور حالتوں کو بیان کرے گی۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے تئیں اس کے لیے عزم مصمم کر لو اور پختہ ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اب چونکہ معاشرہ جو بنتا ہے یہ معاشرہ افراد کے اس مجموعے سے بنتا ہے، اور افراد کہاں سے آتے ہیں، افراد تیار کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب جب یہ افراد کا مجموعہ، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، جب یہ افراد پیدا جہاں سے ہوتے ہیں، یہ افراد جنم جہاں سے ہوتے ہیں، پھر اس جگہ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جگہ درست ہے پھر وہاں سے نکلنے والا جو فرد ہوگا وہ فرد بھی درست ہوگا۔ اسی طرح جس طریقے سے تم جب کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہو، تمہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنی ہوتی ہے تو تم اس کی کمپنی کو دیکھ کر خریدتے ہو کہ یہ فلاں کمپنی کا مال ہے، ہم کو اس کمپنی پر اعتماد اور بھروسہ ہے، یہ کمپنی کوئی کھوٹا مال تیار نہیں کرتی بلکہ یہ کمپنی اچھا مال تیار کرتی ہے، پھر تم اس کا جائزہ نہیں لیتے، اس میں تم تحقیق نہیں کرتے۔ کیوں؟ تم نے یہ سوچ لیا اور تم نے اس سے پہلے تحقیق کر لی ہے، چونکہ اس کمپنی سے تیار ہونے والا جو مال ہے یہ مال صحیح سالم اور یہ مکمل ہوتا ہے، اس کے اندر کھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹی سی چیز کو خریدنے کے لیے اس کمپنی کو دیکھتے ہیں، اب چونکہ یہ معاشرہ یہ افراد کے اس مجموعے کا نام ہے، جب افراد کے مجموعے کا نام ہے، افراد آتے کہاں سے ہیں؟ افراد آتے اس جگہ سے ہیں کہ جہاں سے جب میاں اور بیوی دونوں ملتے ہیں، پھر اس ملنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نفس کو پیدا کرتا ہے، ایک جان کو جنم دیتا ہے، ایک جان کو وجود بخشتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہوا معاشرے اور سماج کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اس جگہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ فرد آتا ہے اور جہاں سے یہ فرد تیار ہوتا ہے، یعنی وہ ماں کا انتخاب ہے، کہ چونکہ اس دنیا کے اندر آنے کا جو ظاہری سبب ہر انسان کا اس کی ماں کی گود ہے، تو اس گود کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گود درست ہو گئی پھر اس گود سے تیار ہونے والا معاشرے کا جو فرد اور جو انسان ہوگا تو وہ بھی درست اور صحیح سالم ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تنکح المرأة لأربعۃ، کہ جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، جب کسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو چار چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، کہ وہ چار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یا تو مال پیش نظر،
یا تو اس کا حسن و جمال ہے، یا تو اس کا اعلیٰ خاندان کا ہونا ہے، یا اس کی دینداری ہے۔ یعنی ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جب تم نے یعنی جب تمہارے یہاں افول آئے گا، وہ ذات جنم لے گی، پھر اس کے لیے جو تم تیار کر رہے ہو اور اس کے لیے جس گود کا اور جس کمپنی کا تم انتخاب کرنے جا رہے ہو، اس کا انتخاب کرنے میں یہ چار چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ تمہیں ان میں سے کس چیز کو اختیار کرنا ہے کہ اس کے اندر پیدا ہونے والی جو ذات ہے وہ ذات صحیح اور سالم ہو اور درست ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے یہاں پیدا ہونے والی جو ذات اور جو نفس ہو، وہ نفس جو ہے وہ صحیح اور سالم اور دینداری کے ماحول میں ہو، تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ جو عورت دیندار ہوگی تو وہاں پر جو بچہ پیدا ہوگا، جس بچے کی وہ پرورش کرے گی، وہ بچہ بھی دیندار ہوگا۔ تو تنکح المرأة لأربع، کہ چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ دیکھو مال کا حال یہ ہے، المال غاد وراحن، ابھی انسان صبح ہوا تو بہت مالدار، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا حسن و جمال ہے، حسن و جمال اس کا کیا بھروسہ، کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس بیماری کے اندر یا کس حالات کے اندر اس کو مبتلا کر دے، اس کا حسن و جمال ضائع ہو جائے۔ اعلیٰ خاندان کا ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو اعلیٰ خاندان کا ہونا اور یہ تمہارے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ فخر کی چیز اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم و محترم ہے۔ تو مال کا حال تو یہ ہے، حسن و جمال کا حال تو یہ ہے، اور اعلیٰ خاندان کا ہونا تو یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب قبر کے اندر اتارا گیا تو قبر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اے قبر تجھے کچھ معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ تیرے یہاں لے کر کے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اس عورت کا اور اس ذات کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار اور سردار انبیاء، ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ قبر سے آواز کیا آتی ہے؟ قبر سے آواز آتی ہے اے ابو ذر، یہ قبر یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو نجات اس کو ملے گی، یہاں پر کامیابی اس کو ملے گی جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت لے کر کے آئے گا، جو خود اپنے اندر اچھے اعمال لے کر کے آئے گا۔ یہاں پر اچھائی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو دیکھیے حسن اعلیٰ خاندان کا ہونا یا اور نسبتوں کا جمع ہونا، ان کا حال تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرنا تو تم کامیاب اور کامرانی کے منازل کو طے کرتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کو ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو اگر تم شادی کرتے ہوئے مال کو پیش نظر رکھتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اس کا منشا مال حاصل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیر و ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالداری عطا نہیں کرتے، اس کو فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے میں فلاں خاندان میں شادی کر رہا ہوں کہ مجھے عزت حاصل ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے ذلت حاصل ہوتی ہے، اسے عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ بہت سارے حضرات تو یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی شادی کروں گا تو مجھے بہت زیادہ مال و دولت یا اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہو۔ تو یاد رکھیے یہ آپ کی امید سراسر نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہو کہ میں شادی کروں گا مجھے زیادہ مال و دولت ملے تو میں مالدار ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے یہ مال تو آپ کے پاس آیا یہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا اور اس طریقے سے خرچ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اصل مالداری کس وقت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ دیکھو تم میں سے جو بے نکاحے ہیں
تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، یا تو سرے سے نکاح نہیں ہوا، یا نکاح ہوا تھا پھر کوئی اور صورت بنی پھر وہ بے نکاحی ہو گئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ان کا نکاح کر دیا کرو، ان کے نکاح کا انتظام کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کا نکاح کر دو گے تو اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ کب؟ جب نکاح ہو جائے گی، نکاح کے ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، اگر یہ لوگ محتاج ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کرے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے اس کے فقر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تو کون نہیں جانتا، ان عشر مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت 10 حضرات کو دی تھی، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب غور سے سنیے گا کہ جیسے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ہماری بچی یا بچے کی شادی ہے تو فلاں شخص شریک ہو جائے تو ہمارا نکاح بڑا ہی بابرکت ہو جائے گا، یا ایک ہی وہ شخص جو ہمارے ملنے والے ہیں وہ بڑے عالم ہیں یا بڑے مفتی ہیں وہ آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں مناسب رشتہ ملا، لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہم نے رشتے کو اور مؤخر کر دیا، ہم نے 1 مہینہ 2 مہینہ 10-15 دن اس کو اور ٹال دیا۔ تو یاد رکھیے یہ اس کے انتظار کی وجہ سے یا کوئی بڑا عالم ہمارے یہاں شریک ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اپنی بچی یا بچے کا نکاح کریں کہ برکت حاصل ہو جائے گی، یاد رکھیے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح کو مؤخر کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک دن صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو کپڑے کے اوپر پیلا نشان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں رات میں بیوی سے ملا ہوں، تو چونکہ دیکھو ایک خوشبو کا جو استعمال ہوتا ہے، مرد جس خوشبو کو استعمال کرتا ہے اس کے خوشبو میں رنگ نہیں ہوتا، البتہ خوشبو ہوتی ہے، اور عورت جس کا انتخاب کرتی ہے اس کو جس کو لگانے کی اجازت ہے اس میں رنگ تو ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ پیلا نشان دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے نکاح کر لیا ہے اولم ولو بشات، تو تم ولیمہ کرو، تو تم ولیمہ کرو اور اس کا انتظام کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے، یعنی تھوڑا سا بھی ولیمہ ہو، جتنا ہو جائے اور اللہ تمہیں برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اب یہاں پر ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا کسی کے شریک ہونے سے نکاح بہت ہی بابرکت بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے سفل اور کامیاب ہو جائے گا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدینے کے اندر رہتے ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور نہیں ہے، اس وقت مدینے کی آبادی بھی بہت مختصر ہے، ضرور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کرتے، لیکن کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح تو اتنی آسان چیز ہے کہ کسی کے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی مناسب رشتہ مل جائے فوراً اس کا انتظام کر دیا جائے، کسی اور چیز کا انتظار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی مناسب رشتہ آ جائے کہ من ترضون دینہ و امانتہ، کہ جس کے تم امانت و دیانت اور دینداری کو پسند کرتے ہو تو تم فوراً انتظام کر دیا کرو اور دونوں کو رشتے اس زواج میں منسلک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، و اگر تم ایسا نہیں کرو گے مناسب رشتہ ملنے کے باوجود تم اس کو مؤخر کرو گے اور تم اس کو ٹال دو گے تو زمین کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، زمین کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، وہ فساد عریض، اور فساد برپا ہوگا، فساد جنم لے گا، اور فساد کیسا ہوگا؟ وہ فساد عریض، اور فساد بہت لمبا چوڑا ہوگا، یعنی کہ اس کے اثرات ہر طرف نمایاں ہوں گے اور اس کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنا لمبا فساد اور اتنا فتنہ اس سے پیدا ہوگا۔ چونکہ جب نکاح نہیں کیا جاتا
بہت ساری صورتیں اور بہت سارے ایسی صورتیں ہمارے اوپر گزری اور آتی بھی رہتی ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب تم نکاح نہیں کرو گے جائز طریقے سے، میاں بیوی کے ملنے کے انتظام نہیں کرو گے، تم اس کے اندر تاخیر کرو گے تو فطری جذبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر رکھا ہے اس کو غلط استعمال کرے گا۔ جب غلط استعمال کرے گا تو اس کے نتیجے میں صرف انسان نہیں، اس روئے زمین پر بسنے والا ہر نفس، اس روئے زمین پر بسنے والا ہر ذی جان اس سے متاثر ہوگا۔ یعنی یہ کہ وہاں پر قحط سالی عام ہو جاتی ہے۔ جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو صرف اس کی وجہ سے جب بھوکمری عام ہوتی ہے تو صرف انسان نہیں مرتا اور انسان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ جانوروں، چرندوں اور پرندوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہاں پر موت عام ہو جاتی ہے۔ یہ خاص اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب رشتہ مناسب مل جائے، مناسب رشتہ مل جانے کے بعد فوراً اس کو رشتے ازدواج میں جوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی آسان فرمایا اور بہت ہی آسان بیان فرمایا ہے، اور بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تمہیں اس کی دین اور اس کی امانت داری تمہیں پسند آ گئی تو تم ایجاب و قبول کرا لو، دونوں میاں بیوی بن گئے اور یہ رشتہ متعین ہو گیا، یہ رشتہ متعین ہو گیا۔ کوئی اور چیز کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر جس چیز کا حکم دیا ہے وہ صرف ولیمے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر جتنی وسعت ہے تم ولیمہ کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تم ولیمہ کرو تو دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ولیمہ کرو تو ولیمے کی دعوت کے اندر غریبوں کی بھی شریک کیا کرو، ولیمے کی دعوت کے اندر تو آپ کے معاشرے اور سماج میں بسنے والے جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو بھی شریک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص ولیمے کی دعوت اور ولیمے کے کھانے کے اندر ان کو شریک نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر طعام الولیمۃ یدعى الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، کہ سب سے بدترین ولیمہ، سب سے بدترین کھانا وہ ہے کہ جہاں پر اغنیاء اور مالداروں کو تو پوچھا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب سے بدترین کھانا ہے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولم ولو بشاۃ، اور دعا دی اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یاد کیجئے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ یہ حالت تھی اس وقت کوئی مالدار نہیں تھے، لیکن جب نکاح کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مالداری دی تو خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی برکت دی کہ اگر میں کسی ڈھیلے کو بھی اٹھاتا تھا تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ پھر حال یہ تھا کہ مدینہ سے ملک شام تک جب ان کا اونٹ چلتا تھا اور وہ سامانوں سے لدا ہوا آتا تھا تو اس کا ایک اونٹ ملک شام کے اندر ہوتا تھا اور آخری اونٹ مدینے کے اندر ہوتا تھا، یعنی اتنی لمبی قطار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت دی تھی کہ اتنی لمبی قطار ملک شام کہاں اور مدینہ کہاں، اور پھر ایک اونٹ یہاں پر اس کا پہلا سرا وہاں پر، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ ہم شادی کرنے سے ہمیں مال و دولت حاصل ہو جائے گی تو یاد رکھیے آپ کو مال و دولت تو نہیں ملے گا، البتہ آپ کو ذلت و رسوائی، آپ کو فقر آپ کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتے ہو تو ذلت ہوگی، اگر تم مالداری حاصل کرنے کے لیے شادی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فقر عطا کرے گا۔ اس لیے فاظفر بذات الدین، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو رہو اور تمہیں کامیابی و کامرانی ملے تو تم دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ جب تم دیندار عورت کا انتخاب کرو گے تو کس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گی کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں کسی کل وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی بلکہ ہر لمحہ تمہاری آسائش کا اور تمہارے بچوں کی تربیت کا اچھا انتظام کرے گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر باہر جہاد میں چلے جاتے ہیں، ایک بچہ ہے، بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بچے کا انتقال اسی دن ہوتا ہے اور اسی دن شام کے وقت وہ واپس ہوتے ہیں۔ جب واپس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے چونکہ ہر ایک کوئی بھی ہو جب گھر پہنچتا ہے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر میرے سامنے ہو، میرا نور نظر میرے سامنے ہو،
میں پہلے اپنے بچے سے ملوں، اس لیے کہ جب بچے سے کوئی آدمی مل لیتا ہے اور اپنی اولاد کو دیکھ لیتا ہے تو سفر کی ساری تھکانوں کو اور سفر کی ساری مشقتوں کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ جب میں گھر کے اندر پہنچا میرے بچے مسکرا رہے تھے، میرے بچے ہنس رہے تھے، میرے بچے خوش و خرم تھے۔ جب ان کی ہنسی کو اور ان کی خوشی کو دیکھتا ہے تو سفر کی ساری مشقتوں کو بھول جاتا ہے۔ بہرحال جب وہ گھر واپس آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیندار عورت کے انتخاب کرنے کا انجام اور کس طریقے سے وہ دیندار عورت ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ معاملہ کرتی ہے۔ گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ بچہ بڑے ہی آرام سے ہے، بچہ سو رہا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ کھانا تیار کیا ہوا تھا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد رات میں دونوں سوئے اور دونوں ملے بھی، ہم بستری بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیوی نے ایک سوال کیا کہ محترم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے مجھے کوئی چیز ایک امانت کے طور پر دیا ہو، اگر وہ اپنی امانت کو مانگے تو کیا مجھے واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے تو اس کو فوراً واپس کر دینا چاہیے اور اس امانت کو حوالے کر دینا چاہیے، حوالے کرنے میں ذرا بھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ آپ غور کیجئے اس عورت نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچے کی شکل میں ایک امانت دیا تھا، وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو امانت دیا تھا واپس لے لیا تو فوراً شوہر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جب میں گھر پر آیا ہوا تھا، اس وقت تم مجھے بتا دیتے۔ غور کیجئے اور سوچئے کس طریقے سے سلایا اور کس طریقے سے کھانا کھلایا، اور یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتی کہ آپ کا بچہ تو دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا گیا، آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت آپ کی مشقت اور بڑھ جاتی اور آپ کھانا بھی نہیں کھاتے اور پھر ملتے بھی نہیں، آپ کی مشقتوں کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ آپ گھر آئے ہوئے ہیں تو آپ کھانا بھی کھا لیں، آپ سکون کے ساتھ آرام بھی کر لیں۔ جب وہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج رات میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں برکت دے۔ جب یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس رات کے ملنے کے نتیجے میں انہیں فرزند بھی عطا کیا، پھر اس سے بہت ہی زیادہ اولادیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے دین کی خدمت کو انجام دیا۔ جب آپ دیندار عورت کا انتخاب کریں گے، آپ اپنی شادی کے اندر کسی دیندار عورت کو لے کر کے آئیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی مشکلوں کو وہ آسان کرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے بچے کی وہ صحیح تربیت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ چونکہ اس عورت نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، بچہ تھا، بچہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے بڑے ہی پرسکون اور بڑے ہی آرام کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہم بچے کے جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہم فرطا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آگے بھیجنے والا، اس کے لیے باعث اجر بنا، اور وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ہمارے لیے اس کو سفارشی بنا اور ایسا سفارشی بنا کہ جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ چونکہ کل قیامت کے دن اس بچہ کی جو اپنے بچپنے کے عالم میں بلوغت سے پہلے انتقال کر چکا ہوگا، یہ بچہ کھڑا ہوگا اور یہ بچہ جب اس کے والدین جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کے والدین کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ان کی وفات ایمان پر ہوئی، تو بچے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ راستے میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے والدین ہیں، آپ ان کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، فرشتوں سے وہ جھگڑنے لگیں گے، تو فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انہیں جہنم میں لے کر کے جائیں، کہے میرے والدین ہیں میں ان کو نہیں جانے دوں گا، یہ میرے والدین ہیں میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ فرشتوں سے لڑائی اور جھگڑا کرنے لگیں گے اور وہاں پر مناقشہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کہا میں نہیں مانتا، یہ میرے والدین ہیں، اب میرے والدین ہیں، اب ان کو چھوڑ دیجئے۔ پھر مقدمہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کہ اے بچے کہ دیکھ
تیرے والدین نے ایسے اعمال کیے تھے، یہ جہنم کے مستحق ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والدین ہیں، اگر آپ انہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مجھے بھی جہنم میں ڈال دیجئے، میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا گوارا کروں گا، میں اپنے والدین کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بچے ہیں، بچوں کی کوئی چونکہ بلوغت سے پہلے انتقال ہوا ہے، کوئی جرم ان کا لکھا ہی نہیں جاتا، تو یہ کہیں گے کہ جا میں نے تیرے والدین کو تیرے صدقے میں معاف کر دیا، میں نے تیرے صدقے میں تیرے والدین کو بھی معاف کر دیا، اور بچہ ان کو سفارشی بنا کر اور ان کو سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ بہرحال وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، ہر ایک اس بات کو چاہتا ہے، ہر ایک اس بات کو چاہتا ہے کہ میرا نکاح جو ہو بابرکت ہو، اور اس کے لیے ہم بہت ہی بڑا لمبا اور چوڑا انتظام کرتے ہیں، اور بہت دور سے ہم ٹکٹ دے کر کے یا اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہماری نکاح کے اندر برکت اور چار چاند لگ جائے، جبکہ احادیث نبویہ اس بات پر شاہد ہیں اگر تم اپنے نکاح کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں جو نکاح ہو رہا ہو یہ نکاح بابرکت بن جائے، جس نکاح کے اندر خرچہ جتنا ہی کم ہوگا وہ نکاح بابرکت اتنا ہی زیادہ ہوگا، جبکہ آج ہماری سوچ ہو گئی ہے ہم نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی ہمارا چرچا ہوگا اور ہمیں برکت نظر آئے گی۔ یاد رکھیے یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ بلا شبہ نکاحوں میں سب سے بہترین نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسرہ مؤونہ سب سے کم خرچہ ہوتا ہے، وہ سب سے بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نکاح کو بابرکت بنائے، اور بابرکت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بابرکت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سنت نبویہ کے مطابق کیا جائے، جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کیا جائے۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اور خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور کیا کیا جائے کہ جب شادی کا ماحول ہوتا ہے، جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، شادی کا دن آ جاتا ہے، تو اس وقت والدین کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے والدین کی، خود اس کے بچے کی اور خود اس بچے کی تمنا کیا ہوتی ہے، میرا نکاح ہو رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے نکاح میں شریک ہونے والا جو میرا ساتھی ہے اس سے خوش ہو جائے، اس کے لیے وہ کپڑے بھی سلا دیتا ہے، میرے شادی میں شریک ہونے والے جو میرے رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں، گھر والے یہ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پر آنے والے ایک ایک مہمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے یہاں جو بھنگن اور اس کے یہاں جو کام کرنے والی نوکرانی اور ملازمہ ہوتی ہے اس کے بھی خوشامد کے در پہ ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آج میری بیٹی کی شادی کا دن ہے، آج میرے بیٹے کی شادی کا دن ہے، یہ ناخوش نہ ہو، یہ میں کس طریقے سے اس کو خوش کر دوں۔ ہر ایک اس بات کی تمنا کرتا ہے، ہر ایک اس بات کو چاہتا ہے کہ میرے جتنے ملنے والے، میرے جتنے متعلقین ہر ایک خوش ہو جائے۔ لیکن کیا کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی کا دن ہے، آج میرے بیٹی کی شادی کا دن ہے، آج میرے بھائی اور بہن کی شادی کا دن ہے، کیا بھی اسے خیال یہ آتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کا دن ہے، کہ آج کے دن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے اور رسول کو کتنا راضی کرتا ہے، رسول کے کتنا خوش کرتا ہے، کہ تم اس سماج کے اندر بسنے والے، تم ادنا سے ادنا درجے کی خوشنودی کی اور ادنا سے ادنا درجے کے لوگوں کی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا کبھی خیال یہ آتا ہے کہ جس کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، جس کے صدقے میں تمہیں وجود ملا، جس کے صدقے میں تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملا، کیا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ذرا وہ بھی کس طریقے سے خوش ہوگا، ہم اس کی خوشی کا بھی انتظام کر لیں؟ کیا اس کا مقام تمہاری نظر میں، کیا اس کی حیثیت تمہاری نظر میں ادنا درجے سے اور ادنا درجے کے لوگ سے بھی کم ہے، ادنا درجے کے فرد سے بھی کم ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان اور اس کی ذات ہمارے یہاں تو ایک ادنا درجے کے فرد سے بھی کمتر ہے۔
ہم یہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اپنی زبان سے ہم کتنے بھی دعوے کر لیں، اپنے زبان سے ہم کتنے بھی بلند و باغ دعوے کر لیں، لیکن جب اپنے عمل سے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر سے ہم اس کو ثابت نہیں کریں گے، آپ لاکھ دعوے کرتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوگا، آپ کا یہ دعویٰ آپ کے دعوے کے مطابق حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا. اس لیے کوشش یہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آپ ان کی تفاسیر اور ان کے تراجم کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نکاح جیسا نازک معاملہ اور نازک مسئلہ کس قدر نازک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کن آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آئندہ فرصت رہی اور موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے جو آیتیں اور جو متعلقات جو خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کیا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.